اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کے قدم قیامت کے دن اپنی جگہ سے ہل نہیں سکیں گے یہاں تک کہ اس سے 5 سوال نہ کر دیے جائیں۔ ان 5 سوالوں میں سے پہلا سوال تھا عن عمرہ فیما افنا، انسان کی عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس نے اپنی عمر کیسے گزاری۔ تو پہلا سوال جو ابن آدم سے ہوگا وہ عمر کے بارے میں۔ وعن شبابہ فیما ابلا، دوسرا سوال ابن آدم سے ہوگا اس کی جوانی کے بارے میں کہ میں نے تجھے جوانی دی تھی، میں نے تجھے عمر دی تھی، تو نے اسے کیسے پرانا کیا ہے، کیسے گزارا ہے، کیسے بڑھاپے تک پہنچایا ہے۔ تیسرا سوال ابن آدم سے اللہ تبارک و تعالی یہ کریں گے وعن مالہ من این اکتسبہ وفی من انفقہ، اللہ تبارک و تعالی تمام بندوں سے، ہر ابن آدم سے یہ سوال ہوگا کہ میں نے تجھے مال عطا کیا تھا، دنیا کے اندر تیرے پاس مختلف طریقوں سے مختلف شکلوں میں مال تھا، من این اکتسبہ، اس مال کو آپ نے کہاں سے کمایا، اس مال کو آپ نے کیسے کمایا ہے، کون سے طریقے اختیار کر کے آپ نے وہ مال کمایا ہے۔ وفی من انفقہ، آپ حدیث کے الفاظ کے اوپر غور کریں، بڑے عجیب الفاظ ہیں حدیث کے۔ اب حدیث میں صرف یہ نہیں کہا ہے کہ آپ نے مال کیسے خریدا، کیسے کمایا ہے آپ نے مال، بلکہ اللہ تبارک و تعالی یہ سوال بھی کریں گے ساتھ ساتھ کہ آپ نے مال تو کمایا ہے، کیسے کمایا ہے، لیکن کیسے خرچ کیا ہے اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ اب مال بسا اوقات ہم حلال طریقے سے مال کما لیتے ہیں، لیکن کما حق ہو، جو اس مال کے خرچ کرنے کا طریقہ ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے مال کے خرچ کرنے کا، اس کے اوپر ہم خرچ نہیں کر سکتے، تو پھر بھی مال جو ہے ہم اس سوال کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بڑا عجیب سوال ہے، اور یہ ایک حدیث کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اس نے ہماری معاشرے کی پوری تجارت کو، پورے سورس آف انکم کا جو نظام ہے اس کو لپیٹ میں لے لیا ہے، اس حدیث کے چھوٹے سے ٹکڑے کہ مال کہاں سے کمایا ہے، کیسے کمایا ہے اور کیسے خرچ کیا ہے۔ آج ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ ہم مال کیسے کما رہے ہیں، کیا ہم مال کماتے وقت ان شرائط کو، ان چیزوں کے بارے میں ہم غور و فکر کر رہے ہیں یا نہیں؟ کیا ہم ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ مال ہم حلال طریقے سے کما رہے ہیں یا نہیں کما رہے ہیں، یا ہم وہ طریقہ اختیار کر رہے ہیں کہ ہمارا جو مال ہے وہ جہاں سے بھی آ رہا ہے بس ہم نے کمانا ہے، مال جمع کر، اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جس نے مال کو جمع کیا، وَعَدَّدَهُ، اور شمار کرتا رہتا ہے مال، يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ، اور اتنا نادان ہے، ساتھ یہ گمان بھی کرتا ہے کہ یہ مال میرے پاس ہمیشہ ہوگا، حالانکہ اسے کیا پتا کہ اس کا مال کون سا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کہتا ہے کہ میرے پاس مال ہے، مالی مالی، میرا مال ہے، میرا مال ہے، حالانکہ انسان کا مال تو وہی ہے جو اس نے کھا لیا ہے اور پہن لیا ہے اور اسے پرانا کیا، بس انسان کا اتنا ہی مال ہے، اس کے علاوہ تو انسان نے خالی جانا ہے اپنی قبر کی طرف، باقی جو پیچھے مال اس کا بچ جائے گا، اس کے بنگلے، اس کی گاڑیاں، اس کی پراپرٹیز، تمام چیزیں لوگوں کے پاس رہ جائیں۔ تو انسان دھڑنگے سے مال کمانا شروع کر رہا ہے، بس اس میں یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ یہ مال کہاں سے آیا۔ اور ہم اپنی تجارات کو دیکھیں، اپنے بزنس کو ہم دیکھیں کہ ہم اس کے اندر کتنا خیال رکھ رہے ہیں حلال اور حرام کا۔ کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا ہے، الا ماشاء اللہ جو سوچتے ہوں گے، وگرنہ عمومی ہماری حالت یہ ہے کہ ہم مال کماتے وقت یہ نہیں سوچتے ہیں حلال ہے حرام۔
اب بھی فی الوقت جو زمانہ چل رہا ہے اس میں ہم بالکل نہیں سوچیں. اٹھا کر دیکھیں، آپ سوشل میڈیا دیکھیں، الیکٹرانکس میڈیا دیکھیں، جتنے بھی ہیں تمام پلیٹ فارم کے اوپر آپ جائیں، آن لائن ارننگ کے حوالے سے دوسرے تیسرے سینکڑوں طریقے موجود ہیں. سینکڑوں طریقے لوگ بتا رہے ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں بتا رہا ہے کہ یہ طریقہ حلال ہے یا حرام ہے. کوئی اس بارے میں نہیں بتا رہا. اور ان میں سے کتنے طریقے ایسے ہیں جو ناجائز ہیں، ہمیں ان کے بارے میں پتہ ہی نہیں. اور افسوس اس بات پر ہے کہ ہم ان کے بارے میں پوچھتے بھی نہیں. قریب کسی بھی مسجد میں جائیں، کسی بھی عالم سے آپ پوچھیں کہ یہ طریقہ جائز ہے یا ناجائز ہے، آپ کو بتا دیں. لیکن ہم اتنی تکلیف نہیں کرتے ہیں. بس الذی جمع مالا وعددا، وہی صورت آ رہی ہے کہ ہم مال جمع کر رہے ہیں اور اسے گن رہے ہیں. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون. عجیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جھنجھوڑا ہے انسان کو. ہم دکانداری میں کیا کرتے ہیں؟ وزن کرنے میں، کیل کرنے میں بالکل احتیاط کرتے ہی نہیں ہیں. 2 رتی کم چلا گیا کوئی مسئلہ نہیں ہم سمجھتے. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کو سنو. قرآن کہہ رہا ہے ویل، ہلاکت ہے، للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والوں، ہلاکت ہے. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، یہ نادان انسان جب اپنے لیے خریدتا ہے کوئی چیز تو پھر تو پورا لیتا ہے، پھر تو پورا تول کر لیتا ہے. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب دوسروں کے لیے تولتا ہے تو اس میں کمی کرتا ہے. جب اپنی باری آتی ہے تو وہ پورا لے رہا ہے، لیکن جب دوسروں کے لیے وہ تول رہا ہے تو اس میں کمی کر رہا ہے. تو اس کے لیے قرآن نے ویل کا لفظ استعمال کیا. مفسرین نے لکھا ہے کہ ویل سے مراد جہنم کی وہ وادی ہے جس کے اندر جہنمیوں کی پیپ جمع ہو. تو ناپ تول میں کمی کرنے والے کا انجام وہ وادی ہو کہ اس کو اس وادی کے اندر پھینکا جائے. کتنی بڑی ہلاکت. اور آپ تاریخیں اٹھا کر دیکھیں کہ وہ قومیں جنہوں نے ناپ تول کے اندر کمی کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دردناک عذاب دیا ہے، سخت سے سخت عذاب کے اندر مبتلا کیا ہے، قحط سالی کے اندر مبتلا کیا ہے. قوم شعیب کا قصہ آپ نے سنا ہو. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم بت پرستی کے اندر تو ویسے بھی مبتلا تھی، شرک کے اندر تو ویسے بھی مبتلا تھی. لیکن ایک ان کی غلطی یہ بھی تھی کہ وہ ناپ تول کے اندر کمی کرتے تھے، بالکل لاپرواہی کرتے تھے مال کے اندر. کہاں سے مال آ رہا ہے، کیسے ہم دے رہے ہیں، کیسے لے رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی. تو ایک دفعہ قوم جمع ہوئی، حضرت شعیب علیہ السلام سے کہنے لگی قالوا یا شعیب، اے شعیب، اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا. اے شعیب، کیا تیری نماز ہمیں روکتی ہے ہمارے وڈیروں جس چیز کی عبادت کرتے تھے، ہمارے بڑے، ان کی عبادت سے آپ کی نماز ہمیں روک رہی ہے؟ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا ہم جو کچھ کریں اپنے اموال کے اندر اپنی مرضی سے، اس چیز سے آپ کی نماز ہمیں روک رہی ہے. مطلب پوری قوم اٹھ گئی حضرت شعیب علیہ السلام کے خلاف، الا ماشاء اللہ چند لوگ، اور کہنے لگے کہ ہم جس طرح اپنی مرضی سے اپنے اموال کے اندر تصرف کر رہے ہیں ہمیں چھوڑ دیں، آپ اپنی نماز پڑھیں. آپ کی نماز ہمیں کیوں روک رہی ہے؟ ہم اپنے مالوں میں جس طرح تصرف کریں، ہماری اپنی مرضی ہے. تو پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب نازل کیا فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ. قوم شعیب نے جب حضرت شعیب علیہ السلام کا انکار کیا، اس کو جھٹلایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے کہ جب نبی کو جھٹلایا جاتا ہے تو ان کے اوپر عذاب آتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر ایسا عذاب نازل کیا کہ چند دنوں تک تو آسمان اور زمین ان کے لیے تپش سے بھر دی. تپش لازم ان کے اوپر نازل ہو رہی تھی، زمین بھی گرم، آسمان سے بھی اوپر سے گرمی آ رہی ہے ان کے اوپر. کچھ عرصہ تو تپش کے اندر رہے، پھر دیکھا کہ ایک دور سے ایک بادل آ رہا ہے، سائبان کی شکل میں آ رہا ہے.
تو انہوں نے ٹھنڈک محسوس کرنے کے لیے اس سائبان کے نیچے جمع ہو گئی پوری قوم، کیونکہ تپش کے اندر مبتلا تھے کتنے دنوں سے۔ جب وہ سائبان کے نیچے جمع ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد سائبان بھیجنے کا یہ تھا کہ وہ سارے جمع ہو جائیں گے، ان کے اوپر عذاب نازل کیا۔ جب وہ سائبان کے نیچے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے جمع ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سائبان سے ان کے اوپر انگارے برسا دی۔ کیوں انگارے برسا دیے ان کے اوپر؟ کیوں ان کے اوپر ایسا عذاب آ گیا؟ ناپ تول میں کمی کر رہے تھے، اپنے مال کو خرچ کرنے میں اور کمانے میں لاپرواہ تھے۔ مال کیسے آ رہا ہے، کیسے جا رہا ہے، اس میں کوئی ان کے پاس طریقے نہیں تھے، کوئی سلیقہ ہی نہیں تھا ان کے پاس۔ تو ان کے اوپر انگاروں کا عذاب نازل ہونے کی ایک وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ناپ تول کے اندر کمی کی تھی۔ آج ہم اپنی زندگیوں کے اندر سوچیں، آج ہم اپنے ماحول میں دیکھیں، آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں، آج ہم اپنی تجارات کو، اپنے بزنس کو دیکھیں کہ ہم ناپ تول میں کتنی کمی کرتے ہیں، کتنا ہم پورا دے رہے ہیں لوگوں کو۔ یاد رکھیں، جب بھی کوئی شخص ناپ تول کے اندر کمی کرتا ہے، 2 رتی گندم اپنے لیے تو بچا لیتا ہے، 2 پیسے اپنے لیے تو بچا لیتا ہے، لیکن وہ حقیقت میں پیسہ نہیں ہوتا ہے، حقیقت میں وہ مال نہیں ہوتا ہے، حقیقت میں وہ رزق نہیں ہوتی ہے، حقیقت میں وہ انگارے جمع کر رہا ہے اپنے لیے، جو اس کو جلائیں گے، جو اس کو جلسا دیں گے آخرت کے اندر۔ کیوں؟ وہ کسی کا حق مار رہا ہے، کسی کا حق کھا رہا ہے۔ وہ تو سمجھ رہا ہے کہ میرے لیے مال جمع ہو رہا ہے، میرے پاس بینک بیلنس میرا جمع ہو رہا ہے، اسے کیا پتا کہ یہی بینک بیلنس اس کو جلانے کا سبب بنے گا، یہی بینک بیلنس۔ 1960 کا قصہ ہے کہ ایک تاجر تھا، اس تاجر نے کروڑوں روپے رشوت میں لے لیے، کروڑوں روپے، اور یہ کہتا پھرتا تھا کہ میری اولاد مرنے تک اگر نہ بھی کمائے تو یہ اس کے لیے کافی ہے۔ تو جب مرا وہ، تو اس کی اولاد ہر کسی کے پاس جا کر یہ کہتے ہوئے پھر رہی تھی کہ کاش ہمارے والد نے ہمارے لیے یہ مال نہ چھوڑا ہوتا تاکہ ہم زندگی کے اندر سکون سے زندگی گزاریں، ہم دنیا کے اندر سکون سے رہ سکتے ہیں۔ کیوں؟ وہ مال جو ہے وہ اس کے لیے فتنہ بن گیا، وبال بن گیا اس کی اولاد کے لیے، ناحق طریقے سے کمایا تھا۔ ناحق طریقے سے جو مال ہوتا ہے وہ کبھی بھی سکون کا سبب نہیں۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ میرے بھائیو دوستو، یہ مال ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ جب یہ چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، کیوں ہم اپنی ہلاکت کا سبب بنائیں اسے؟ یہ تو دنیا کی زینت ہے، اس سے تو ختم ہو جانا ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ باقیات الصالحات، جو باقی رہنے والی نیکی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ زیادہ ثواب کے اعتبار سے ہیں، اور امید اس سے لگانی چاہیے۔ اچھے اعمال کر کے بندہ امید لگائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جنت نصیب کریں گے، مجھے اس کا بدلہ عطا فرمائیں۔ ہم ناجائز مال ہڑپ لیں، ناجائز طریقوں سے ہم مال کمائیں اور پھر امید لگا لیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت دیں گے، ہرگز ایسا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الکہف کے اندر، وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا۔ وہ دن آنے والا ہے کہ جس دن پہاڑوں کو چلا دیا جائے اور زمین ظاہر ہو جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑے، ہر کسی کا مواخذہ ہوگا، ہر کسی سے یہ سوال ہوگا کہ مال کہاں سے، کیسے خریدا، کیسے کمایا تھا اور کیسے خرچ کیا ہے مال، ہر کسی سے سوال۔ اور اس دن آپ دیکھیں گے کہ مجرمین جو ہوں گے وہ ڈرے ہوئے ہوں گے، جب ان کے اعمال نامے ان کے سامنے کھلے ہوئے ہوں، وہ کہیں گے لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ انہوں نے تو ہمارے چھوٹے سے چھوٹے کام کو بھی نہیں چھوڑا، انہوں نے تو ہمارے چھوٹے بڑے گناہ سب کو ادھر درج کر دیا ہے رجسٹر میں۔ یہ دنیا کے ادارے نہیں ہیں میرے بھائیوں، دنیا کے اداروں میں کوئی چیز آپ کی چھپ سکتی ہے، دنیا کے اداروں میں آپ کی کوئی چیز
لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو سکتی ہے، لیکن رب کے ایسے ادارے ہیں کہ ان میں کوئی چیز نہیں چھپتی۔ لا یغادر صغیرہ، آپ کا چھوٹا سے چھوٹا عمل بھی نہیں چھپے گا، ولا کبیرہ، نہ بڑے سے بڑا عمل، بڑے سے بڑا گناہ چھپے گا، الا احصاها، مگر اس کو جمع کیا جائے گا، اسے گنا جائے گا۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا، وہ شخص پائے گا جو کچھ اس نے دنیا کے اندر عمل کیا ہے، اچھائیاں کی ہیں، برائیاں کی ہیں، تمام کی تمام کو حاضر پائے گا۔ ولا یظلم ربک احدا، اور تیرا رب کسی کے اوپر ظلم نہیں ہے۔ جو کچھ ہمیں آخرت میں جنت ملے گی یا جہنم ملے گی وہ ہمارا کیے کا بدلہ ہو۔ اگر ہم اچھے اعمال کریں گے، ہم اپنا مال اچھے طریقے سے کمائیں گے، ہم اپنے مال کے اندر حرام کو شامل نہیں کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالی جنت ہمیں عطا۔ اور اگر اسی مال کو ہم ملوث کر دیں گے حرام کے ساتھ، اسی مال کے اندر ہم ملاوٹ کر دیں گے حرام کی، تو اللہ تبارک و تعالی پھر ہمارا مقدر جہنم بنا دے۔ میرے بھائیو دوستو، ویل للمطففین، ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والے۔ یہ مطففین، تطفیف، اس کا بہت وسیع مفہوم ہے۔ یہ صرف ناپ تول کے اندر حصر نہیں ہے کہ صرف ناپ تول کے بارے میں۔ ہم جو اپنی ڈیوٹیوں کے اندر کوتاہی کرتے ہیں وہ بھی اسی میں شامل ہے۔ کسی مزدور کو مزدوری کے اوپر رکھا اور اس کو اجرت کا وقت جب آیا تو کم اجرت دے دی، یہ بھی مطففین کے اندر داخل ہے۔ اس کے لیے بھی ویل والا مقام ہے، اس کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ دفتر کے اندر ہماری ڈیوٹی ہے، 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے، ہم 7 گھنٹے ڈیوٹی کریں، 1 گھنٹہ ہم اندر سے غائب ہو جائیں، یہ بھی مطففین کے اندر داخل ہے۔ ہم دکان کے اندر مال بیچ رہے ہیں، اس کے اندر ہم عیب کو چھپائیں، یہ بھی مطففین کے اندر داخل ہے، یہ بھی ناپ تول میں کمی کرنے والا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار کا چکر لگایا کرتے تھے کبھی کبھار۔ ایک دفعہ بازار کا چکر لگایا تو ایک تاجر، آگے گندم پڑی ہوئی ہے، اس نے اوپر سوکھی گندم رکھی ہوئی ہے اور اندر جو ہے وہ گیلی گندم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اندر ڈالا گندم میں تو اندر سے گیلی گندم۔ فرمایا یہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بارش ہوئی، بارش کی وجہ سے میری کچھ گندم گیلی ہو گئی، تو میں نے گیلی گندم کو اندر چھپا لیا ہے اور سوکھی گندم کو اوپر رکھ دیا ہے تاکہ خریدار ڈسٹرب نہ ہو، تاکہ میرا مال بک جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک تاریخی جملہ ارشاد، من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں۔ آج اسی چیز کو صرف اس نقطے چھوٹے سے کو لے کر ہم دیکھیں، ہمارے بازاروں کی کیا حالت ہے؟ کیا ہم اسی تاجر کی طرح نہیں کر رہے ہیں؟ سبزی فروش سے لے کر جتنے دکاندار ہیں، ہم دیکھیں اپنی دنیا داری کو، ہم دیکھیں کہ اچھی اچھی چیز ہم نے آگے رکھی ہوتی ہیں، خراب چیز پیچھے رکھی ہوتی ہے، اور جب ڈالنے کا وقت آتا ہے خراب چیز ڈال کر دے دیں۔ من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ بھی مطففین کے اندر داخل ہے۔ عیبدار چیز بیچ رہا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من باع عیبا، جس نے عیبدار چیز کو بیچا، لم یبین ہو، اور اس کو بیان بھی نہیں کی۔ گاہک آیا، اس کو چیز دی ہے اور یہ نہیں کہا کہ اس کے اندر کیا خرابی ہے یا اس کے اندر کیا ملاوٹ ہے۔ لم یزل فی مقت اللہ، مسلسل وہ اللہ کے غضب میں ہوتا ہے، مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب اس کے اوپر برستا رہتا ہے۔ وَلَمْ يَزَلْ تَلْعَنُهُ الْمَلَائِكَةُ، اور مسلسل ملائکہ اس کے اوپر لعنت بھیجتے رہتے۔ کیوں بھیج رہے ہیں ملائکہ لعنت؟ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب اس کے اوپر نازل ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ اس نے ایک چیز بیچی ہے اور بیچتے وقت اس نے احتیاط نہیں کی ہے، بیچتے وقت اس نے اس کے عیب جو ہے وہ چھپا لی ہے۔ میرے بھائیو دوستو، آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اسلامی تجارت کریں، ہم اسلامی طریقوں سے مال کمائیں اور اسلامی طریقوں کے ساتھ ہم اسے خرچ کریں، تاکہ آخرت کے دن ہمیں شرمندگی محسوس ہو، آخرت کے دن ہم اس سوال کا جواب دے سکیں۔ میرے وہ دن ضرور آئے گا۔ آج اگر ہم گمان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں آخرت میں نہیں اٹھائے گا، تو ضرور وہ اٹھائے گا، ضرور یہ زندگی ختم ہوگی، یہ تو ہمارا ایک سفر ہے۔
انما مثلی کراکب استظل تحت الشجرۃ ثم راح۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال ایسی ہے دنیا کے اندر جیسے ایک مسافر چل رہا ہے اور تھکن محسوس ہوئی، درخت کے نیچے بیٹھ گیا، تھوڑی دیر بیٹھا، جب تھوڑا آرام محسوس ہوا پھر چل پڑا۔ تو دنیا کے اندر تو ہماری مثال یہی ہے۔ ہمیں اس مثال سے عبرت لینی چاہیے کہ ہمارے کتنے لوگ پاکستان سے باہر جا کر نوکریاں کرتے ہیں، کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ باہر گھر بنا رہا، وہ وہاں سے کماتا ہے، گھر اپنے ملک میں بناتا ہے۔ کیوں بنا رہا ہے؟ وہاں پر مال تو کما رہا ہے، لیکن وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ میں سفر کے اندر، یہاں پر میری منزل نہیں ہے، میری منزل کیا ہے؟ اپنا ملک ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان کی، ایک انسان کی منزل جو ہے وہ دنیا نہیں ہے، اس کی منزل آخرت ہے، اس کی منزل جنت ہے۔ تو اس کو وہ اعمال کرنے چاہیے جو اس کی جنت کو سنوار دے، جو اس کی جنت کو وسیع کر دے، جو اس کی جنت میں جانے کا سبب بن جائے۔ میرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، وہ کیسے تجارت کیا کرتے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، یہ مہاجر تھے۔ جب مکہ سے ہجرت ہوئی مدینہ کی طرف، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ قائم کیا، ایک مہاجر کو ایک انصاری کو بھائی چارہ ان کے درمیان قائم کیا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ غریب، کچھ نہ مال نہ کچھ، ایک صحابی جو انصاری تھے ان کے ساتھ ان کا بھائی چارہ قائم کیا، انہوں نے ان کی شادی بھی کرائی اور ان کو تجارت میں بھی شریک کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلامی طریقوں کے مطابق تجارت کی، اور تاریخوں میں ملتا ہے کہ ان کے تجارت کے 3 اصول تھے۔ ان اصولوں کے مطابق اس نے تجارت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا مال عطا کیا، اتنا مال عطا کیا کہ تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جب فوت ہوئے تو ان کے پاس 3 ارب 10 لاکھ 10 کروڑ 20 لاکھ تک تقریباً لگ بھگ دینار تھے سونے کے، اور ہزاروں میں بکریاں، اور کہتے ہیں سونا کلاڑیوں سے کاٹ کر ان کی بیوی میں تقسیم کیا۔ اب ایک تاجر جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اسلامی طریقوں کے ساتھ وہ تجارت کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اتنا مال عطا کیا۔ اس کے 3 اصول تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، کبھی ادھار نہیں کرتے تھے اور کبھی بھی کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتے تھے، چیز کے اندر جو عیب ہے بیان کر دیتے تھے، بھائی یہ چیز بیچ رہا ہوں اس کے اندر یہ خرابی بھی ہے، اور تیسری شرط یہ تھی کہ کم منافع کے اوپر وہ چیز دے دی۔ ان 3 اصولوں کے اوپر انہوں نے اپنی تجارت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا نفع عطا کیا۔ تو میرے بھائیو دوستو، آج ان چیزوں کو ہم بھی اپنائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی منافع عطا کریں گے۔ اور جو تاجر کمی کرتا ہے، صدق و امانت نہیں کرتا ہے، وَالتُّجَّارُ يُحْشَرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ فُجَّارًا إِلَّا مَنِ اتَّقَى وَبَرَّ وَصَدَقَ۔ تاجر جو ہے، تجار، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد کی طرف جا رہے تھے، راستے میں دیکھا کچھ لوگ بیع و شراء کر رہے ہیں، خرید و فروخت کر رہے ہیں، تو ان کی طرف مخاطب ہوئے، یا معشر التجار، اے تاجروں کی جماعت۔ پھر فرمایا کہ آخرت میں جو تاجر ہیں وہ اٹھائے جائیں گے فاجروں کے ساتھ، مگر وہ تاجر جس نے صداقت کی، سچائی سے کام لیا، نیکی سے کام لی، امانتداری سے کام لیا۔ آج ہمارے بازار جو ہیں میرے بھائیوں، بازار کا اخلاق مسکراہٹ نہیں ہے، بازار کا اخلاق جو ہے وہ سچائی ہے، وہ امانتداری ہے۔ آج کل بازار کے اندر مسکراہٹ تو ایک تجارت بن چکی ہے کہ مسکرا کر ہم اپنا مال بیچ دیتے ہیں۔ بازار کا اخلاق مسکراہٹ نہیں ہے، بازار کا اخلاق امانت ہے، بازار کا اخلاق صداقت ہے، سچائی ہے کہ ہم سچائی کے ساتھ مال بیچیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ میں اس مال کے اندر برکت بھی عطا۔ اور مال کے اندر برکت کا ایک راز یہ بھی سن لیں کہ جتنا بھی ہمارا منافع ہوتا ہے، اس منافع میں سے ایک چھوٹا سا حصہ جتنا بھی امید ہو وہ اللہ کے لیے رکھ لیں، وہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہو، اندر آپ کا ایک ہاتھ دے رہا ہے، دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ ہو۔ یقین کریں اگر آپ یہ عمل کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مال کے اندر خیر و برکت عطا، اور دن بدن آپ کا کاروبار جو ہے وہ فلاپ نہیں ہوگا،
دن بہ دن آپ کا کاروبار بڑھوتری کی طرف جائے گا، انکریز ہوتا جائے گا۔ تو میرے بھائیو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسلام کے مطابق تجارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام نے جو تجارت کے اصول بیان کیے ہیں، جو مال کمانے کے اصول بیان کیے ہیں اور مال خرچ کرنے کے اصول بیان کیے ہیں، ان کے مطابق مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ یہ مال اسلام کے لیے بھی فائدہ مند ہو، ہمارے لیے بھی فائدہ مند ہو۔ انڈونیشیا کے بارے میں تاریخ میں لکھا ہے کہ انڈونیشیا کسی دعوت و تبلیغ سے مسلمان نہیں ہوئے، یمن سے تاجر آئے، انہوں نے تجارت کی، دکان کھولتے تھے، سچائی کے ساتھ امانت داری کے ساتھ وہ تجارت کرتے تھے، اور جا کر نماز کے وقت میں دکان بند کی اور نماز پڑھی۔ صرف اتنا کام کیا، پورا انڈونیشیا مسلمان ہو گیا، صرف تاجروں کے اس عمل کی وجہ سے۔ آج اگر ہم بھی یہ عمل شروع کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس تجارت کو عبادت بنا دیں گے، اور اس تجارت کی وجہ سے، اس بزنس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اسلام کو بھی فائدہ پہنچائے گا، مسلمانوں کو بھی فائدہ پہنچائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔